السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جی ہاں، تو آج کل جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، صحت نہیں ہے، دولت نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے، کوئی قرض ہے یا پھر شادی نہیں ہو رہی، ان سب مسئلوں پہ حاوی ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے صحت کا مسئلہ۔ جب صحت ہوگی تو تب ہی ان چیزوں میں بھی سکون ملے گا اور ان چیزوں کا بھی مزہ آئے گا، دولت کا مزہ آئے گا، شادی کا مزہ آئے گا، گھر نیا بنانے کا مزہ آئے گا۔ مطلب بس صحت ہونی چاہیے تو پھر ہر چیزوں میں مزہ آئے گا۔ اور صحت کیسے ملے؟ آج کل ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کا آسان علاج اگر آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں تو بہت مہنگے مہنگے علاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں سب سے بہترین علاج جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا ہے قرآن میں، اور قرآن پاک میں جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک عورت کو دم کر رہی تھی، تب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا ہونا تو اللہ کی اس کتاب سے کرو۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جو کہ مجنون اور دیوانہ ہو چکا تھا اور اسے اس کے ساتھیوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو ان صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی ہے، اور پھر اسی طرح 3 دن تک مسلسل آپ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے، اور چوتھے دن وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ایک نارمل انسان تھا۔ تب اس کی اس بیماری کو ٹھیک ہونے پر اس کے اہل خانہ نے آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو 40 بکریاں جو ہے وہ تحفے میں دی۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ علیہ السلام کا قبیلہ سودان قبیلے سے گزر رہا تھا، تو وہاں کا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے دم کرنے والا؟ تو تب کہتے ہیں صحابہ اکرام کہ ہمیں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ چل دیا، اور ہم بھی بڑے حیران ہوئے۔ وہ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کافی ساز و سامان تھا جو کہ اسے ملا۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ تم یہ ساز و سامان کہاں سے لائے ہو، تب اس نے بولا کہ میں نے اس سردار کو دم کیا اور اسے اللہ پاک نے شفا دی، اور انہوں نے بدلے میں مجھے یہ ساز و سامان دیا ہے۔ تب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ تم نے تو کبھی پہلے دم نہیں کیا اور تم نے کیا دم کیا؟ تب اس شخص نے فرمایا کہ میں نے بس کچھ نہیں کیا، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اس کے اوپر دم کی اور اسے اللہ پاک نے شفا دی۔ دیکھیں تو کتنی زیادہ جو ہے وہ برکت ہے قرآن پاک میں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر مسئلے کا حل، میں کہتی ہوں کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کا چھوٹا سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اول و آخر آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پتہ ہے، درود شریف میں کوئی لپیٹی ہوئی چیز جب آپ اللہ کے پاس بھیجتے ہو تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور درمیان میں آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ تلاوت کرو، اور اگر آپ کا کسی جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کا کہیں پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے یا کچھ اور بیماری ہے، اس پہ دم کرو، پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کرو، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن تک آپ نے کرنا ہے، اور آپ کو اللہ پاک شفا دے دیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز لائک کر دو میری ویڈیو کو، اور میری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔